سوچو 1400 سال گزر گئے تو سن کے رونا آتا ہے. جس وقت میرے خانوادہ رسول کے لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی. خیر کوئی جذبات میں لانے کا مقصد نہیں ہے، دل کی کیفیت جب سوچتا ہو تو یہی حال ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہوگا. مگر بعد میں کربلا کے واقعے کو الگ الگ اینگل سے اپنے نظریے سے پیش کرنے کی ایک سازش دنیا میں رچی گئی، اور اسی سازش کے نتیجے میں آج جو فرقے نظر آ رہے ہیں اسی سازش کا حصہ ہے. مگر ایک بات اسپشٹ ہے، واضح ہے، اور ایک بات سن لو، جو بات میں بولنے جا رہا ہوں اس میں اہل سنت والجماعت ہی نہیں، بریلوی نہیں، دیوبندی اور سارے مکتبہ فکر ایک نظریے پہ ہے، اور وہ یہ اب بولنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یزید اپنے اس جنگ کے کرتوت میں یقینی طور پہ ظالم ہے. یہ کرتوت غلط کیا ہے، اس نے کیا ہے، کروایا ہے. ہمارا وجدان کہتا ہے دنیا کے آج تک عرب کروڑ مسلمانوں کا درد کہتا ہے کہ کل جب قیامت ہوگی تو کربلا کے شہداء کا جواب یزید کو دینا ہوگا، اور پھر جو بھگتان ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر پرنتو کہاں آیا؟ پرنتو آیا ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ خود یزید اور یزید کا اگلا کاروبار، خود یزید اور یزید کی اگلی حکومت سب نالائق ہے. مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی ہستی کا نام ہے. پرنتو یہاں آ رہا ہے اب پریشانی آ رہی ہے، سمجھیے. ایک نام بول دیا میں نے، کون سا نام؟ سب مل کے بولو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. مولانا صاحب کیا ہے یہ نام؟ سنو، یہ نام نیا نہیں ہے. جو لوگ بھی امیر معاویہ کے سلسلے میں اپنے نظریے کو کیا بنائے بیٹھے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ایک بنتی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے تیرے یہاں کے وہاں کے سن کر عقیدہ بنانے کے بجائے امیر معاویہ کیا ہے یہ عقیدہ بنانا ہے تو خود رسول اللہ کی بات سنو. عقیدہ بنا لو رسول اللہ نے ان کے بارے میں. رسول اللہ اور وہی نہیں، سارے صحابہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ تم سمجھ لو تو پھر تم ویسا ہی عقیدہ بناؤ. یہ بولنا ہے، صرف یہ بولنا. اور بات سن لو، حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ سے لے کر آج تک اور میرا یقین ہے قیامت تک حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دنیا کا 95% طبقہ الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بہت اہم صحابی ہے امیر معاویہ. چھوڑیے ایک پرندوں کی بات بولو، اگر امیر معاویہ کے خلاف جاؤ گے تو نقصان کیا ہوگا بولو. امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جاؤ گے تو نقصان ایک یہ ہوگا. سنو، بہت گمبھیر بات بولنے جا رہا ہوں، کسی کو لگ رہی ہوگی تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، مگر تمہارے ایمان سے جڑی ہوئی ایک بات بولنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے بھائی؟ اگر حضرت امیر معاویہ کو ڈیش 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 کہو گے نا، بولو گے نا، تو پرنتو کیا ہوگا پتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آتا تھا، کیا آتا تھا؟ قرآن آتا تھا. تو لیکھی میں آتا تھا کیا تونی آتا تھا؟ بولو. بولیں. یہ علماء بول رہے ہیں، آپ بولو.
से पैगंबर के पास वो लेखी में आ रहा था कि दौड़ी आ रहा था? मालूमात रख लीजिए, पैगंबर को जब पूरा कुरान तोड़ी आया है, जिब्रील ने पढ़ के सुनाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड याद कर लिया और जितनी आयत सुनाए जिब्रील ने तुरंत हुजूर ने जिब्रील को पढ़ के सुना दिया। ये सिस्टम था और बैठे ये सिस्टम था, वो आगे सुनाते, हुजूर सुनते और पढ़ के फौरन सुना देते और हजरत जिब्रील पूरा सुन लेते और इस तरह कुरान आता गया। ये तो हो गया वहां से यहां तक आने का सिचुएशन। मगर एक बात सोचो, यहां आया, वहां यहां आया, यहां से परभनी तक कैसे आया? ये परभनी इसलिए बोल रहा हूं कि अपन परभनी में दुनिया तक कैसे गया? तो आप सुनो, हुजूर उनसे सुनते थे, याद कर लेते थे, सुन रहे, याद कर लेते थे और जिब्रील को रवाना करके, अब आगे सीरियस बोलने जाओ, जिब्रील को रवाना करके अब सहाबा का आंकड़ा मालूम है क्या आपको? क्वांटिटी में सहाबा कितने? 1 लाख, लगभग 1.25 लाख। कितने? लगभग, आंकड़े में इधर उधर थोड़ा, लगभग 1.25 लाख, ठीक है, इसीलिए लगभग करो। ये लगभग 1.25 लाख सहाबा हुजूर के आगे पीछे रहते थे। बोलो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1.25 लाख में से सिर्फ 12 सहाबा को कुरान बुला के लिखने बिठाया था। कितने? 12। अब बात 1.25 लाख की नहीं चल रही है, सिर्फ 12। मैंने पहला मुद्दा क्या बताया? अगर इनके विरोध में जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? अब आगे सुनो, वो 12 सहाबा में एक नाम है हजरत अमीर मुआविया का। अगर इनके विरोध में जाओगे ना तो कुरान की जितने पारे, जितनी आयत, जितनी सूरत उन्होंने लिखे वाली है, तो फिर सामने प्रश्न आएगा, ते रंग होते मंदिर ज्ञानी लेने आए, ते पर रहूंगा चाहे। मेरे मुआविया को उंगली उठाने का दूसरा मतलब निकल रहा है कि मेरे पास जो 30 पारे हैं, इसमें से बहुत आयतों को मैं टारगेट कर रहा हूं, इसलिए अमीर मुआविया का सलामत रहना मेरे कुरान के सलामत रहने के लिए जरूरी है। ये मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, भगवान के सामने। असल में आज जो मुद्दा आया वो इसी प्रॉब्लम को लेके आया है। हमारे कुछ भाई यजीद से नफरत करते हैं, हमारे कुछ भाई यजीद से नफरत करते हैं। मैंने झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, अब अगले से बोल रहा हूं, हमारे जुमला मुसलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह यजीद से नफरत करते हैं। हाथ उठाइए, देखो अल्लाह तू गवाह है कि हम यजीद की नफरत जाहिर कर रहे हैं करबला के वाक़ये की वजह से, ओके, मगर हम साथ में ये भी बोल रहे हैं कि यजीद के नालायकी में हजरत अमीर मुआविया का कोई दखल नहीं है। अब आखिरी बात बोल के मैं असल मुद्दे पे आता हूं। एक इमाम साहब, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मैंने खुद आज जुमा में यहां तकरीर करा और पूरा मुहर्रम पे बोला और बहुत से लोगों ने भी बोले, उन्हें बोलना भी चाहिए। अहले बैत के कारनामों को, उनके इस्लाम के लिए खिदमत को हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है वो। चलिए, आज इमाम साहब जो तकरीर कर रहे थे, एक बात याद रखो, वो लोग जो बेचारे पढ़ रहे थे किताब में से उलमाए अहले सुन्नत की किताब थी उनके मोबाइल में और वो मोबाइल का सफा पढ़ रहे थे, बराबर, ये पढ़ रहे थे मोबाइल में सफा।
اب بیچارہ جو کتاب میں پڑھ رہا تو جو کتاب میں ہے وہی پڑھ رہا، کیا کچھ دوسرا پڑھ رہا؟ میں آپ کو کتاب کے وہ پورے لائن 4-5 لائن ہے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ خود بھی غور کرو کہ اس میں کیا پرندو آیا، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، میرے پاس میں نے وہ کتاب منگا لیا ہے، وہ بولے تو اس میں اسکرین شاٹ منگا لیا ہے، درود شریف اللہم صلی کوئی بھی بس آپ آ جائیے میرا ساتھ دیجیے، کیوں معلوم کہ میں اگر پڑھوں تو ڈاؤٹ آ سکتا ہے، تو آپ پڑھ کے سنا دیجیے تاکہ آپ کو معلوم پڑے یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں وہ حضرت نے بیان کرتے 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 آخری میں حضرت میں مائک دینے والا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، بولا تو سامنے تھا، وہ بیان اوپر سے چل رہا ہے، چلتے 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 حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا، اور ابھی یزید خلیفہ نہیں، خود موجود ہے امیر معاویہ، ٹھیک ہے، اور اپنی اب یہ کرسی یزید کے حوالے ہونے والی ہے، ابھی کوئی نہیں، تو وہ حوالے ہونے سے پہلے امیر معاویہ اپنے بیٹے وہ نالائق یزید کو جو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، وہ کتاب میں آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ وصیت پڑھ کے سنائیے، پھر میں گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت۔ علامہ ابو اسحاق اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن۔ پھر سے پڑھو، یہ آتی رہے۔ فرمایا جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن، کوئی کام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ آپ بولیے، کون بول رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کر رہے ہیں، آگے چلیے۔ انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا پھر کسی اور پر خرچ کرنا، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں اور ان کے کنبے بلکہ سارے بنی ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ وصیت امام صاحب نے اپنی گفتگو میں، آج کی گفتگو میں پڑھ کے سنائے۔ اس آگے کے 2 جملے اور ہیں، میں کچھ رکھتا نہیں کیونکہ میں اندر اتر کے آیا ہوں، اخذ میاں کی مسجد میں اتر کے آیا ہوں، میں ایک بندے سے مل کے آیا ہوں۔ اتنے جملے سننے کے بعد مجھے یہ بتائیے امیر معاویہ کی نیت خراب کون سے جملے سے دکھی؟ وہ تو یزید کو نصیحت کہے اگر سلامت رہنا ہے تو یہ کنبے سے پنگا مت لینا، ان کی عزت، ان کا احترام، بلکہ تو بعد میں کھانا، یہ ہو گئی نصیحت۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ امام صاحب نے 2 شبد لوگوں کو نصیحت کرے کہ دیکھو یہ ہے سچائی، پھر بھی لوگوں میں امیر معاویہ کو لے کے تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے، وہ بول رہے ہیں اپنی زبان سے ڈسپیوٹ ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ کو مدعا بنا کے آپس میں جنگ فساد مت کرو، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علماء کرام کے پاس بیٹھو، اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ یہ نصیحت انہوں نے کرے، بس یہی نصیحت ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ہوا جس کا ذکر میں کر نہیں پاؤں۔ ایک شیطانی کھڑی تھی، کچھ لوگوں کے دماغ میں ایسا ہوا ویسا ہوا، اور انہوں نے، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ
سے. اور ٹینشن یہ ہے, میرا یہ بولنا ہے, اللہ آپ کو بھی, ہم کو بھی, سب کو بھی اللہ کے گھر میں دعا کرنے صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا بیٹھے علماء کے پاس بیٹھے. اور میں یہ بولتا ہوں اگر کچھ ہے بھی تو یار یہ مار پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, علماء کے ساتھ بیٹھ کے کچھ حل نکالنے کا مسئلہ ہے. کون سا بھاری ہو گیا ٹھیک نہیں ہوا. وہ امام صاحب تو بیچارے اتنے گہرائی والے بھی نہیں تھے, انہوں نے پڑھ کے سنایا اور 4 نصیحتیں کی اور اس کے بعد انجام یہ ہوا کہ پوری پڑھائی شرم سے چھوٹ گئی. اللہ کے گھر میں مصلی پر آپ کو حیرت کی بات بتاؤں, طریقہ عموماً اہل سنت آپ کے پاس بھی ہوگا, تقریر ہو جاتی, بیان ہو جاتا, تو اس کے بعد عوام کو جمعہ کی 4 سنتیں پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. بس وہ حضرت کتاب بند کر کے, موبائل بند کر کے لوگوں سے کہا کہ سنت پڑھ لیجیے جن لوگوں نے جمعہ کی سنتیں, اور وہ بیٹھ گئے. بس اسی بیٹھنے میں یہ ہوا کہ باہر نعرے لگنے لگے, کیا کیا ہونے لگا, پکڑو پکڑو, مارو مارو, اور آگے پھر اچھا نہیں ہوا. اللہ میرے, اچھا جن لوگوں نے ایسا کیا خدا کی قسم میرا یقین ہے ان کو بھی امیر معاویہ کی گہرائی معلوم نہیں ہے. بس وہ خالی سنا سنی میں آگے ایسا ہی ہو گیا, وہ بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے, ایسا میرا ایمان ہے. کیونکہ جب بیٹھیں گے تو وہ بری یار باپ رے اپنا اس میں کچھ بھی نہ, مگر ان کو جو اپنا ذرا سی باتوں پر ایسا کیا گیا ہے اپنے ہی ہے, مگر ہے تو اپنے مسائل اتنے کھڑے ہو گئے نا, تو اپنوں نے پورا پرگتی پریشان ہے, بلکہ واسط میں جہاں تک جانا پریشان ہے, تو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. ہم ایمان کی عزت کو بچانے کے لیے دھڑپڑ کر رہے ہیں, ہمارا کوئی مقصد ادھر ادھر کا نہیں ہے. یہ میٹنگ بھی ہمارے کچھ دوست جو اس کیس میں محبت سے ایڈجسٹمنٹ کر کے کنارے لگانے کی کوشش میں لگے تھے, ان کو بھی صلاح اچھا کر رہے تھے. وہ ہم ایمان کی عزت کو بچانے کے لیے پریشان تھے, اور وہ سماج میں مسلمانوں کے درمیان آپسی عزت کو بچانے کی پریشانی میں تھے. درست ہے ان کا بھی. بیٹھ کے طے ہوا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھ کے جو بھی ہوا امام کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, جن لوگوں نے بھی کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 بات کر لیتے ہیں. اگر وہ اس بڑے کام پر شرمندہ ہے تو چلو ٹھیک ہے, امام نے بھی بڑا دل کرنا چاہیے, اور 16 صفحہ کی بات آگے نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور دل تو بہت ٹوٹا ہے, کیونکہ امام 1 2 جمعہ کا وقت سیریس ہے, 3 اس بندے کو جمعہ کی نماز بھی پڑھنے نہیں دیا اور جان سے مارنے کی پلاننگ ہے, بہت سیریس ہے. مگر چھوڑو, پھر امام ہے. اگر یہ کرنے والے شرمندہ ہیں تو یہ علماء کے سامنے, صرف علماء کے سامنے اگر انہوں نے یہ تذکرہ کرنا کہ ہم علماء کی عزت کرنے والے لوگ ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم امیر معاویہ کے گالی کے بھی قائل نہیں ہے اور علماء کی بے عزتی کے بھی قائل نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں محبت کی 4 لفظ ادھر سے اور محبت کی 4 قدم ادھر سے ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کے چھوٹے بھائی. یہ ہماری ترتیب ہے. لیکن علماء کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. صحیح بات ہے. آپ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے حضرت, نہیں آپ کا درد درست ہے. ایک امام آپ کا نام بول رہے ہیں, میں تو بول رہا ہوں کہ جھوپڑ پٹی کی چھوٹی سی مسجد کا امام جس کو علم کرا کے 10 سورے ہی آتے ہوں گے اور وہ امام ہے, تو میں سمجھتا ہوں میرے نظر میں وہ رفیع الدین سے زیادہ اہمیت کا
आगे है, उसकी इज्जत भी हम बचाने के लिए पूरी मिलत देख रही है। मगर मैं इस नजरिए का कायल हूं कि हजार दर्द के बावजूद कि वो लोगों ने, मैं उन सबको जानता हूं, बल्कि मैं जो बात शुरू करने से पहले 10 मिनट रुका तो वो भी इसीलिए ताकि मेरे वो भाई भी आ जाएं और उनके दरमियान की जज्बा कहीं ऐसा ना हो कि वो तो आ ही नहीं रहे और हम ही सब, तो मैंने जरा 10 मिनट प्रोग्राम लेट शुरू करा। फिर हमारे एक भाई को फोन लगा के बात किया तो मालूम हुआ कि नहीं अपन आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में ही हल निकालना है, अल्लाह के घर में निकालेंगे। तो मैं उलमा से माफी के साथ, उलमा किराम से माफी के साथ कि यकीनन ये हमारे लिए तो बहुत गलत इक़दाम हुआ, उसके बावजूद अगर अल्लाह के घर में वो अपने किए पर नादिम है तो हम उलमाए किराम ने इसमें बड़ा दिल करके एडजस्ट करना चाहिए और आइंदा के लिए हसारत तंबीह करना चाहिए कि उलमा की इज्जत और कदर पर कहीं कोई आंच ना आए। तो इस तरह से उलमाए किराम से ज्यादा मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में आप बड़ा दिल करें और ये मुसालिहत की बात अगर मोहब्बत से और उलमा की इज्जत को बचाने के लिए हो रही है तो करना चाहिए, अवाम की तरफ न जाए। मेरे ख्याल है उलमा ही अपनी गुफ्तगू करे। हमने तो सिर्फ उलमा को बुलाया था कि पूरी कौम दर्द के मारे आ गई है, इस सबको दर्द है, इसलिए कोई मसला नहीं है। अब चूंकि नहीं, मैं तो अल्लाह के घर में चूंकि हम लोगों ने वो इत्तिकाफ की नियत भी कर ली है और बात अल्लाह को हाजिर नाज़िर शान के हम कर रहे हैं और सबका मकसद अल्लाह की खुशी है, तो इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि हमको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। मगर कब, अगर सामने वाले भी इस सिलसिले में आमादा है तब, और मुझे अब तक की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो बेचारे इस सिलसिले में आमादा हैं। सही बात, ज्यादा है, सही बात है। ठीक, हम उलमा और बहुत सारे लोग दवाखाने में वो इमाम साहब के ट्रीटमेंट के चक्कर में थे, दवा इंजेक्शन उनको जरा टांगे होके बैठे, उससे डॉक्टर खुद बहुत सारे वो कर रहे थे। उसी पीरियड में डॉक्टर कर रहे थे, हम आगे पीछे थे, वो बहुत खौफजदा थे इमाम साहब, तो उनको हिम्मत देने के बाद इंशाअल्लाह सब ठीक हो। और मौसम में मां से बहुत परेशान भी थे, चलते नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, बस आए डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। इसी दरमियान एक बंदा दवाखाने में आया और उसको बोल रहा है अब भी मर्डर कर दूंगा तेरा, गाली गलौज के साथ। मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ उस हवाले से, और वो पेट पर बंदा है, सुई उसको लगा रही है नर्स, और ये अभी तक ये तो हो गया जुमा का वाकया, अब ये 5:30-6 बजे का वाकया सुना रहा हूँ। तो क्या चल रहा है मेरे बच्चों के जहन में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है ये? पहला वाकया है, दूसरा वाकया क्या है? ये देखिए जी, देखिए अमीर माविया की शान में गुस्ताखियां गाली गलौज कर रहा था, माज़अल्लाह सबके साथ। फोन पे नहीं
थोड़ा बैठ जाओ भाई, दिख रहा नहीं। दो जान होकर बैठ जाओ भाई, घुटनों पर मत बैठ खड़े रहो। के हाथ में कमान रहना, बैठ जाओ। थोड़ा सा देखिए, अपनी अपनी राय नहीं चलेगी। आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह इस पे जरूर शाम के मुद्दे में, असर के बाद 5:30-6 बजे के मुद्दे में हजरत अमीर माविया को गाली गलौज का मुद्दा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हजरत अमीर माविया के मुद्दे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि वो हमारे ईमान है। अमीर माविया के सिलसिले में किसी की गाली गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहा सवाल इमाम को मारपीट का, तो वो भी दुख की बात है, मगर हम बैठ के बात कर सकते हैं। वो भी